امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جس شخص نے شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود شریف پڑھا کہ اسے شعبان المعظم کا مہینہ حاصل ہوا، پھر اس نے 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو خوش کر دیا۔ جس امتی کو شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا موقع مل گیا، وہ یہ جان لے کہ اس نے اللہ کے رسول کے دل کو خوش کر دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو گئے ہیں کہ اس نے شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ نصف شعبان اختتام کو پہنچ چکا ہے اور چند دن اس مبارک مہینے کے باقی ہیں۔ آگے آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو اپنے دامن میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کا موقع عطا فرمائے، اور پھر رمضان المبارک کی برکات اور رحمتیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے رمضان شریف کے شروع میں۔ آج چند گھڑیاں میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے، سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام اپنے بندوں کو معاشی لحاظ سے برابر نہیں رکھا، جیسے اعمال صالح کے لحاظ سے تمام لوگ برابر نہیں، ایسے معاشی لحاظ سے بھی تمام لوگ برابر نہیں۔ تمام انسان امیر نہیں اور تمام انسان غریب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال کی کثرت سے نوازا ہے اور آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے معاشی تنگ دستی میں رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کے حضور رجوع رکھے اور اللہ کے ہاں ہمیشہ اپنی دعائیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور دعائیں کرتا رہے۔ دولت اور نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ انسان کی عقل کی وجہ سے اسے حاصل نہیں ہوتی، یا اس کے صرف اعمال صالحہ کی وجہ سے بھی اسے حاصل نہیں ہوتی، کہ میں چونکہ بہت بڑا نیک ہوں تو اس لیے میں بہت زیادہ امیر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے۔ کتنے متقی اور کتنے پرہیزگار ہستیاں تاریخ اسلام میں گزری ہیں جن کے تقوی تو بہت زیادہ بلند تھا، جن کا تقوی، لیکن معاشی طور پہ وہ کمزور تھے۔ سب سے بڑی مثال میرے اور آپ کے سامنے جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ تقوی میں کتنا کمال درجہ رکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر اگر کسی کو اذان دینے کی سعادت حاصل ہے حضور کی موجودگی میں اور حضور کے حکم پر، تو یہ بلال حبشی کا اعزاز ہے۔ متقی اتنے بڑے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چل رہے ہوں تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، لیکن معاشی طور پہ کمزور ہے، معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے۔ تو اس طرح کئی صحابہ کرام اور کئی صالحین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو محنت سے بھی دنوی جو کشادگی ہے وہ نہیں ملتی، عقل سے بھی نہیں ملتی، اور اعمال صالحہ سے بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اور اللہ کا اپنا طریقہ ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کثرت کے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو مکمل اسلام اور دین سکھایا ہے، دین اسلام سکھایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا۔ مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی اور وہ مختلف علاقوں میں جا کے جو امیر صحابہ تھے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی وہ ان سے زکوٰۃ لے کے آتے، اور پھر جو جگہیں مستحق ہوتی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے مبارک ہاتھوں سے ان جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ فرماتے تھے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ توبہ میں سے، اس کا مضمون بڑا خوبصورت ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول فرمائیں، آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ لیں، وصول فرمائیں۔ آگے سنیں، تو طاہرہم، جب وہ زکوٰۃ دیں گے، آپ کے جو غلام ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، جب وہ زکوٰۃ دیں گے تو طاہرہم، تو آپ انہیں پاکیزہ کر دیں، آپ انہیں پاک فرما دیں۔ پھر فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جو پہلی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یہ ان کے مال اور ان کے جسم کی پاکیزگی ہے۔ جس بندے نے زکوٰۃ دی، اللہ نے اس کے مال کو بھی پاک کر دیا، اس کے جسم کو بھی پاک کر دیا۔ جو لوگ راہ خدا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ سے محفوظ فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ تمہارا پسندیدہ ترین شخص کون ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جو نیک ہو اور کنجوس ہو، وہ میرا پسندیدہ ترین شخص ہے۔ کہ جو نیک تو ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ عبادات ہیں، لیکن کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تیرا ناپسندیدہ ترین دنیا میں بندہ کون ہے کہ جس سے تو بہت نفرت کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا سخی ہو اور گناہ گار ہو، وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو اللہ والوں نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے کہا جو نیک ہے اور کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کا بخل، اس کی کنجوسی ایک دن اسے برائی میں مبتلا کر دے گی، وہ نیکیوں کو چھوڑ دے گا اور برا بن جائے گا۔ اور جو سخی ہے لیکن گناہ گار ہے، اس کی سخاوت کی وجہ سے ایک دن اللہ تعالیٰ اسے نیک بنا دے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، جس بندے نے بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے اس کے مال کو بھی پاکیزہ بنا دیا اور اس کے جسم کو بھی گناہوں سے پاکیزہ بنا دیا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، صرف اس کا ظاہری مال اور اس کا ظاہری جسم ہی پاکیزہ نہیں ہوا، قرآن مجید میں اس مبارک آیت مبارکہ میں ہے وَتُزَكِّيهِمْ، اللہ نے اس کے دل کو بھی ستھرا کر دیا۔ زکوٰۃ دینے کے 2 فائدے ہو گئے، 3 فائدے یہاں بیان ہو گئے ہیں۔ جس نے زکوٰۃ دی اس کا جسم پاکیزہ ہو گیا، اس کا مال پاکیزہ ہو گیا، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو گیا۔ جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو زکوٰۃ دیں آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ایمانداری سے راہ خدا میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور اس حضور کی دعا جو حضور نے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی دعا ان کے سکون کا سبب ہے۔ زکوٰۃ دینے والا آدمی کبھی بے چین نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جن کے ہاں مال بہت زیادہ ہو، کثرت کے ساتھ رزق ہو، دنیا کی ساری جو ہے وہ عیاشیاں اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اس کا قلب جو ہے وہ سکون سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دل سکون سے مزین ہوتے ہیں۔